لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز برادران عزیز و خواہران گرامی و پیروان ولایت و امامت، ہماری گفتگو انسان کی طرز زندگی کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور گفتگو کے کچھ اہم محور جو کل رہے ان میں سے بنیادی اور اساسی محور جو انسان کی زندگی کے لیے ہونا چاہیے کہ جس بنیاد پہ انسان زندگی گزارے، اس کی طرف ہم نے مختصر اشارہ کیا تھا، اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ جو غیر اسلامی اور غیر دینی جو جسے کہا جائے کہ انسان کا طرز زندگی ہے، وہ اسلامی طرز زندگی سے فرق کرتا ہے۔ اسلامی طرز زندگی کا محور، بنیادی محور کس چیز کو ہم نے قرار دیا تھا؟ بچوں سے پوچھے کون سی چیز معیار ہے، کون سا محور ضروری ہے کہ جو انسانی اسلامی طرز زندگی میں ہونا لازم ہے، کس بنیاد پہ ہم اپنی زندگی گزارے؟ بزرگوں سے پوچھتے، بچے کہہ رہے قرآن۔ پتہ چلے نا کہ کون ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کون ہمارے چہرے کو دیکھتا ہے، کون ہماری جو ہے گفتگو کی طرف دیکھتا ہے۔ اچھا، غیر اسلامی جو لائف اسٹائل ہے، اس غیر اسلامی لائف اسٹائل میں کون سی چیز نظر میں ہوتی ہے، کون سی چیز محور ہے؟ کون؟ دنیا۔ معیار کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ جو محور ہے اصلی، انسان۔ ایکچولی کیا ہے؟ یعنی یا خالق ہے یا مخلوق ہے، صحیح؟ خالق اور مخلوق۔ خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ، اللہ ربی و ربکم، یہ مسلم ہے، بلکہ یہ مسلمانوں سے ہی مخصوص نہیں ہے کہ خالق اللہ ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان بت پرستوں سے جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، تو یہ بھی بتائیں گے کہ کائنات کا خالق اللہ ہے۔
لہذا اللہ کائنات کا خالق ہے، اور خالق کے مقابلے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ہے مخلوق. مخلوق ذاتاً کچھ بھی نہیں ہے. میرا جو یہ وجود ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. جو اسلامی لائف اسٹائل ہے اس میں خالق یعنی اللہ جو ہے وہ معیار. اللہ وہ پرکار ہوتی نا، پرکارات میں پرکار ہوتی نا، آپ کے پرکاریں کہتے ہیں نا اس کو، کمپس. اس کو جب کہاں پہ اگر آپ کو کوئی دائرہ کھینچنا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کی نوک جو ہے سینٹر میں لگا دیتے ہیں. پھر کوئی بھی دائرہ آپ نے کھینچنا ہو، 30 ڈگری کا، 70 ڈگری کا، 90 ڈگری کا، وہ دائرہ آپ کا کھینچے گا. لیکن وہ تب آپ کا دائرہ 90 30 70 جتنی ڈگری کا آپ کو کھینچنا ہے وہ تبھی کھینچے گا جب وہ نقطۂ پرکار جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ اس سینٹر میں قائم ہو. اگر آپ نے اس کو ذرا بھی ہلا دیا تو آپ کا دائرہ صحیح نہیں ہوگا. آپ 30 ڈگری دائرہ کھینچنا چاہیں گے وہ 40 ہو جائے گا، وہ ٹیڑھا ہو جائے گا، وہ صحیح نہیں ہوگا. جو اسلامک لائف سٹائل ہے، ہمارے تمام کاموں کا دائرہ جو ہے اور نقطۂ پرکار جو ہے وہ اللہ ہے. اور ہمارا ہر کوئی کام جو بھی ہم کرتے ہیں، چاہے ہماری نجی زندگی ہو، چاہے ہماری فیملی کے ساتھ اور دیگر افراد کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہو، ہمارا لین دین ہو، ہماری سیاست ہو، ہماری ایجوکیشن ہو، ہماری تربیت ہو، ہماری معیشت ہو، یعنی جو بھی انسان سے جڑے تمام مسائل ہیں اس سرکل میں آتے ہیں، لیکن ان کا محور ذات اللہ. یہ خلاصہ ہے. لیکن غیر اسلامی لائف سٹائل میں یہ نہیں ہے. اللہ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی جگہ پہ مخلوق کو لے آئے، جس کو ہم نے کہا تھا، ایک جو انگریزوں نے جس کا نام دیا اور فلاسفروں نے جو نام دیا وہ ہے ہیومنزم، یعنی انسان محور. ہیومن کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں. ایک تو وہ ہیمن ہے، ہیمن نہیں ہیومن، یعنی انسان محور انسان. جیسا وہاں انسان محور ہے، یہاں اللہ محور ہے. توجہ کرے، یہ ہم نے کل اشارہ کیا اس کی طرف. تو وہاں پہ جو انسان کو پسند ہے وہی کھاتے ہیں، وہی بناتے ہیں. انسان کو جو بزنس پسند ہے، جو چیز پسند ہے، اسی کو نظر میں رکھا جاتا ہے. حلال حرام کا کوئی تصور نہیں ہے، رشوت غیر رشوت کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اس چیز کا خیال ہے، آپ حرام بزنس نہیں کر سکتے، آپ سود نہیں لے سکتے، آپ رشوت نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے. آپ کا بزنس جو ہے وہ ایسے افراد کے ساتھ نہیں ہو سکتا مثلا جو شراب فروشی کرتے ہو، نہیں کر سکتے آپ، چونکہ اللہ آپ کا راضی نہیں ہے اس سے. لہذا یہ پہلا نقطہ ہے کہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ یہ چیزیں نظر میں رکھی جاتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا طرز زندگی اور تمہارا لائف سٹائل جو ہے اس میں محور خدا ہے. تو خدا نے کیا فرمایا؟ اس طرز زندگی کا نام کیا دیا اللہ نے. اب جو غیر اسلامی طرز زندگی ہے اس میں ہر چیز جائز ہے، جو بھی چیز آپ کو پسند ہے وہ چیز جائز ہے. آپ کو سود آپ کو پسند ہے وہی سود جائز ہے. اور آج کی مادی دنیا فقط سود پہ موقوف ہے. سود یعنی نفع، یعنی پروفٹ. کس چیز میں میرا پروفٹ ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ یہ اللہ کے قانون سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا ہے، میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے. میں بچے کو تبھی ایسے اسکول میں بھیجوں گا اگر میرے بچے کو کوئی پروفٹ مل رہا ہے، تبھی جا کے. جب میرا بچہ وہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلے گا، انجینئر بن کے نکلے گا، تو یہ میرے لیے بہتر ہے، میں تب یہاں پہ بچے کو بھیجوں گا. یہ مکتب مجھے کیا دے رہا ہے، قرآن مجھے کیا دے رہا ہے، درس مجھے کیا دے رہا ہے، نماز مجھے کیا دے رہی ہے، روزو صوم و صلات سے مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے. اگر یہ ذہن بن گیا کہ میرا فائدہ کیا ہوگا، تو یہ انسان گراہی ہے، انسان محوری ہے، یعنی انسان اپنی لذتوں کے پیچھے ہے. قرآن نے جو
پرپز بیان کیا اپنی کتاب نازل کرنے کا، وہ ہے تقوی، اور تقوی بیس ہے. مثلا یہ مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ مہینہ تقوی کا مہینہ، انسان تقوی حاصل کرے. اس مہینے میں روزہ فرض ہے، کس لیے؟ انسان کو کیا حاصل ہو؟ لعلکم تتقون، تاکہ انسان کو تقوی حاصل ہو. مہینہ تقوی کا، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا. اور قرآن حکیم سے توجہ کرے، قرآن کریم سے وہی اسلامی طرز زندگی لے سکتا ہے، اور اسی کی زندگی اور اسی کی لائف کا سٹائل جو ہے وہ قرآنی ہو سکتا ہے جس کے پاس تقوی ہو. قرآن کہتا ہے یہ کتاب کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہدایت ہے کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے، کسی ایک کمیونٹی کے لیے مخصوص نہیں، تمام انسانوں کے لیے. کتاب قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی کتاب ہے، انسانیت کے نام ہے، انسانی معاشرے کی کتاب ہے. ہم اس کو مخصوص نہیں کر سکتے. ھدی للناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، یہ انبیاء کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ سب کے انبیاء، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے. لیکن وہ جو انبیاء کا لائف سٹائل ہے، وہ جو ائمہ ہدی کا لائف سٹائل ہے، وہ کون لے سکتا ہے؟ کس میں اتنی کیپیبلٹی ہے، کس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جو اس کو لے سکتا ہے؟ مثلا آپ اگر بچے کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں کسی جگہ، تو اگر بچے کو مثلا انٹر میں پاس ہونا لازم ہے، مثلا اگر اس کو مثلا فرض کرے اس کو ایم بی بی ایس کرنا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے یا کوئی چیز، تو اس سبجیکٹ کا ایگزام جو ہوگا وہ کوالیفائی کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ 8th کا بچہ اٹھ کے جو ہے وہ کسی ایم بی بی ایس کالج میں ایڈمیشن لے لے اور اس کو ایم بی بی ایس کی ڈگری مل جائے، بلکہ اس بچے کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو، وہ پہلے اس قابل بنے، تو پھر جا کے اس کو وہ ڈگری دی جاتی ہے، یا اس کالج میں اس کا وہ انٹری ہوتی ہے، اس کالج میں اس سبجیکٹ میں. بس انسان کے اندر پہلے ظرفیت ہو، پہلے وہ کیپیسٹی ہو، کیپیبلٹی ہو، کہ پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ہاں اب یہ چونکہ تیار ہے تو یہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہر کوئی انبیاء کا لائف سٹائل نہیں اپنا سکتا، بلکہ جس کے اندر صلاحیت ہو. وہ صلاحیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس صلاحیت کا نام ہے تقوی. قرآن کہتا ہے صلاحیت کا نام ہے تقوی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، کیا ہے؟ زور سے پڑھے نا، قرآن پڑھنے کا کیا حرج ہے، اتنے ثواب ملتے ہیں فری میں. ایک ایک آیت پڑھیں گے نا آپ، یہ 2-3 آیتیں ہیں تو 3 ختم قرآن کے ثواب آپ کو ملیں گے. شروع سے پڑھیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. یہاں پہ علماء حضرات ہیں، یعنی ھدی للمتقین. کن کی ہدایت کی کتاب ہے؟ متقین کی ہدایت کی کتاب ہے. لیکن یہاں تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہاں پہ تو فرمایا یہ ہدایت کی کتاب ہے لوگوں کے لیے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں فرماتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے، لیکن اس ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کا نام تقوی ہے. تقوی، پہلے تقوی پیدا ہو، وہ تقوی وہ ظرفیت ہے، تقوی وہ نظام ہے، تقوی وہ حیثیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آیت اللہ کراتی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، آغائیون جانتے ہوں گے، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو نزول قرآن اس مہینے میں ہوا، وہ فرماتے ہیں مثلا آپ سمجھ لو آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرانی گاڑیاں ہوتی تھی نا تو دھکا دے دے کے اس کو چلانا پڑتا تھا.
اس طرح سے ہر جگہ فیسلٹیز نہیں تھی کہ تعمیر کرانے کی، تو لے کے جاتے تھے، دھکا دیتے تھے، اور جہاں پہ تھوڑی اونچائی میں ہو، سڑک تھوڑا اونچی ہو، تو اس چڑھائی پہ گاڑی کو رکھتے تھے لا کے، پھر ایک ہی دھکا دیتے تھے تو وہ نیچے اتر جاتی تھی سڑک سے، تو خود بخود آگے چل کے وہ اسٹارٹ ہو جاتی تھی۔ استاد کراتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں آپ کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، روح کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی ہے کہ اس اونچائی پہ لے آؤ، صحیح، اپنے روح کو ادھر لے آؤ۔ جب تم اس اونچائی پہ لے کے آؤ گے تو یہ جو پورا روڈ ہے جس میں یہ گاڑی اب اترے گی، اسی کو قرآن کہتے ہیں، اس پہ لے کے آؤ قرآن۔ جیسا تیاری تمہاری طرف سے ہونی چاہیے کہ آپ اتنی زحمت تو کریں، ہم زحمت ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم جیسے تھے ویسے ہیں اور آگے بھی بڑھتے رہیں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، لائف سٹائل، قرآنی لائف سٹائل، یہ جو ایک دو جلسوں میں اس لائف سٹائل پہ بحث ہو رہی ہے، ہم کچھ مورد بھی بیان کریں گے اس کے، لیکن حقیقت میں یعنی کون اپنا سکتا ہے قرآنی طرز زندگی کہ جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو، تقویٰ ہو۔ لہٰذا اسی لیے کہا کہ یہ روزہ جو ہے، روزہ کا سب سے بڑا بینیفٹ انسان کو کیا ہے، تقویٰ، یعنی ایسے سمجھ لو کہ تیاری ہے انسان کے اندر، یہ تو روزے کے ذریعے سے ایک آمادگی ہو جاتی ہے، تیاری ہو جاتی ہے، ایک بڑا پلیٹ فارم تیار ہوتا ہے انسان کے روح کا، کیا اس میں قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ یہ تلاوت سے دور ہو کے ثواب ادھر ادھر رکھ کے فقط دوسری چیزوں کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، لہذا میں یہاں پہ ایک حدیث بھی پڑھتا ہوں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ فیہ عز وجل، فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ذکر الہی ہوتا ہے تو چار چیزیں اس گھر میں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تکثر البرکہ، اس گھر میں برکت زیادہ ہوتی ہے، اس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ وتحضرہ الملائکہ، اس گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کی رفت و آمد کی جگہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ تلاوت قرآن۔ وتحجرہ الشیطان یا شیاطین، اس گھر میں شیاطین کا آنا بند ہو جاتا ہے، شیاطین نہیں آتے اس گھر میں، نہیں آ پاتے۔ اور آخر میں فرماتے مولا وَيُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوَاكِبَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور یہ گھر اس زمین پہ اسی طریقے سے، اسی طرح سے چمکتا ہے جس طرح سے یعنی آسمان والوں کے لیے، آسمان کے فرشتوں کے لیے یہ گھر جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ چار چیزیں، لیکن اس کے برعکس بھی فرماتے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، برکت کم ہو جاتی ہے، برکتیں کم۔ لہذا انسان جائزہ لے، مولا کا قول ہے، برکت کم ہوتی ہے۔ لا تحضر الملائکہ، فرشتے نہیں آتے، فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں نا جو فرشتوں کو آنے نہیں دیتے، جب شیاطین گھر میں ہو تو فرشتوں کا کیا کام ہے، فرشتے اور شیطان الگ الگ دو حیثیت ہے۔ وتحضرہ الشیاطین جیسے کہا تو کیا ہوتا ہے، وہ اس گھر میں شیاطین کا رفت و آمد ہوتا ہے اور فرشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان جو ہے نا یہ جو قرآن کی محجوریت کا شکار ہم ہو چکے ہیں اور قرآن سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور ہم قرآنی طرز زندگی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف راغب ہی نہیں، رغبت ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ لہذا یہ رغبت پیدا کرنی ہے عزیزو، یہ رغبت ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم قرآن کی طرف راغب ہو، قرآن محجور نہ ہو۔ کل کو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا. کل کو ایسی شکایت ہم سے نہ ہو کہ ہم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا. ہمیں رغبت پیدا کرنی ہے بچوں کے اندر کہ وہ مائل ہو قرآن کی طرف. کب یہ مائل ہوں گے؟ جب بڑوں کے ہاتھ میں قرآن ہوگا. گھر میں جب ہمارا نظم اور ایک منظم طریقے سے قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن کے سوروں کی، قرآن کے آیات کی، قرآن میں غور و فکر کیا جائے گا، تب جا کے ہم کر سکتے. یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ انسان قرآن کو مہجوریت سے نکالے. قرآن سے مہجوریت سے نکالنے کے طریقے بہت سارے، مہجور کرنے کے طریقے بھی بہت سارے. ہم نے قرآن کو مہجور کیا. مہجور کا مطلب کیا ہے؟ مہجور کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہجر سے ہے، یعنی چھوڑ دینا، ترک کرنا. فرمایا کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کیا ہے آیت شریفہ؟ دوبارہ پڑھیں ہم. یہ آیت ہمیں یاد ہو نا، ہمیں یاد ہو تاکہ ہم گھر میں پڑھیں، بچوں کے سامنے پڑھیں، اپنی فیملی میں پڑھیں. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ان آیتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. تابلو بنایا جائے، انہیں بورڈ پہ لکھی جائیں یہ آیتیں، کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہو تو یہ آیت، اس آیت پہ ہماری نظر پڑے. یہ وہ آگے استاد حسینی تھے مدرسہ امام میں، وہ فرماتے تھے کہ کچھ چیزوں کو ہمیں بورڈ بنانا چاہیے گھر میں. مثلا چونکہ شیطانی ابزار اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا جو نفس لوامہ ہے وہ بھی کبھی کبھی کچل جاتا ہے. وہ بھی اس کے مقابلے میں، نفس امارہ کے مقابلے میں استقامت نہیں کرتا. لہٰذا ایسا کرو، گھروں میں جو ہے نا وہ ایک بورڈ لگائیں آپ، اور اس بورڈ پہ لکھیں. جیسے آپ کا بیڈ روم ہے، بیڈ روم میں جب آپ جاتے ہیں تو سونے جاتے ہیں تو سامنے آپ ایک آیت لگا کے، سائڈ میں ایک آیت لگا کے رکھیے. الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، اور اس کا ترجمہ لکھیے. کیا تو نہیں جانتا، کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ چونکہ خلوت کا مقام ہے انسان کے لیے. تب جا کے یہ جو چھوٹا شیطان اس کی جیب میں ہوتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہم صحیح ہیں، ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس حقیقت سے آشنا ہو اور اس شیطان سے ہمیں فراغت ملے. لیکن یہ اکساتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، وسوسہ، اور اتنا وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو کوئی تو ہو جو مجھے اس وسوسے سے بچائے، کوئی ہونا چاہیے. فقط قرآن کی آیتوں کو لکھ دو گھروں میں، کوئی گناہ نہیں. کتنا تم لکھتے ہو گھروں میں؟ اتنے بڑی بڑی پینٹنگز ہوتی ہے، بڑی بڑی مثلا ڈرائنگ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہے، بچوں کے بڑے بڑے فوٹوز ہم لگا دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک آیت کا فوٹو لگا دیں؟ مہجوریت قرآن سے نکلنا ہے نا، لگا دیں. صبح اٹھ کے جب ہم مصلی پہ جاتے ہیں، گھر میں یا مسجد میں نہ جا پائے، مثلا گھر میں ہیں تو گھر میں جو ہماری ماں بہنیں ہیں لکھ کے رکھے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. تو ہجران سے نکالنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ تابلو کر کے لکھے، کہ ان کو لکھیں ہم، تاکہ ہمارے بچوں کی رغبت ان چیزوں کی طرف ہو. تب جا کے یہ جو خناس ہے، یہ جو وسواس ہے، ان سے نجات مل سکتی ہے. ایک صلوات دیجیے بر محمد. لہذا عزیزان محترم، ہجران دو طرح کا ہے. یہ جو فرمایا کہ میری قوم اس قرآن کو مہجور کر دے گی، تو مہجور کرنے کے دو طریقے. کبھی ہم مہجور کرتے ہیں کہ یعنی اس کی طرف جاتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے. مثلا ہے ایک جماعت وہ بھی کہ جو قرآن کی طرف بالکل نہیں جاتی، اور ان کے اپنے مثلا دلائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اور وہ واقعاً حقیقت میں کہتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنی صلاحیت کھوب دی ہے، ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، وہ صلاحیت نہیں بڑھاتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے یا اس کی طرف نہیں جاتے، بلکہ جاتے ہیں. لیکن مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں میں. کبھی ہماری دعوت ہوتی ہے کہیں پہ،
ہمیں دعوت پہ بلایا گیا, کہا گیا کہ فلاں جگہ آپ کو دعوت پہ آنا ہے, ہم جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ بعض افراد ایسے ہوتے کہ جو جاتے ہی نہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں جانا, اس کو ترک کیا, محجور کیا, نہیں گئے. بعض ایسے ہیں کہ جو جاتے ہیں, صاحب خانہ کی خصوصی میٹنگ ہے, مثلا جو میزبان ہے اس نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے, سب جاتے ہیں. اب دعوت میں کس چیز کی طرف جانا چاہیے؟ جو جس مقصد کے لیے صاحب خانہ نے اور میزبان نے دعوت دی ہے اس مقصد کی طرف انسان کو جانا چاہیے. لیکن کیا کرتے ہیں, جاتے ہی ہم جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا شاہی محل بنایا ہے, اتنی بڑی بڑی پینٹنگز لگی ہوئی ہے, وہ اتنے بڑے قالین بچھائے, اتنے بڑے صوفے, اتنی بڑی کرسیاں, اتنا بڑا دسترخوان اور طرح طرح کی پینٹنگز لگی ہوئی. یہ ساری چیزیں ہمارا جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتی. توجہ کرے, ہوتی نا ہماری خاران مثلا, ان میں یہ چیز, یہ حس زیادہ ہوتی ہے, اور یہ طبیعی چیز ہے, نیچرل چیز ہے. مثلا مردوں میں شاید یہ حس اور یہ سینس زیادہ ایکٹیویٹ نہ ہو, لیکن عورتوں میں یہ سینس زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. وہ جیسے ہی کسی گھر میں داخل ہوگی نا تو چائے لے آئیں گے تو مرد تو چپ چاپ چائے اٹھا کے پی لے گا, لیکن وہ پہلے پیالے کو دیکھے گی مثلا پیالہ کیسا, اور آنکھوں سے اپنے شوہر کو بھی اشارہ کرے کہ دیکھو یاد رکھنا یہ سیٹ ہمیں خریدنا ہے. یہ ہوتا ہے, حقیقت میں ایسا ہے. دیکھیے یہ ٹی شرٹ جو ہے یہ کہاں سے ملتا ہے, تو دیکھیے آپ, آزمائیں آپ, تو گفتگو ہوگی. ہاں یہ انگوٹھیاں کہاں سے لی ہیں, ماشاءاللہ یہ نقاب جو ہے اتنا خوبصورت ہے, کہاں سے لیا, یہ باتیں ہوتی ہیں. اور یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, میں برائی نہیں کر رہا ہوں اپنی خواہران کی, بلکہ یہ حسن ہے. چونکہ صنف نازک جو ہے نا یہ حسن ہے, یعنی جلوہ الہی کا حسن کا اگر کوئی جلوہ ہم دیکھیں تو وہ ان ہماری ماں بہنوں میں پایا جاتا ہے حقیقت میں. لیکن چونکہ ظاہری حسن میں ہم کبھی جاتے ہیں, ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ ہے. ایسا ہم سے نہیں ہو پائے گا, نہ ہم کوئی ایسا پیالہ, آپ ہزار کام کریں. مثلا اگر آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ بھائی ذرا جا کے وہاں سے 2-4 ایک ٹرے لے کے آؤ, ایک پیالہ لے کے آؤ, کتنی بھی آپ خوبصورت لے کے آئے پھر بھی پسند نہیں کریں گے. کتنا دے ماریں گی, پٹکو اس کو, کیوں لے کے آئے, کیا آپ نے لیا تھا, ضائع کیا, نہیں ہوگا. کیونکہ وہ سینس جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہیں خواتین میں, ہماری ماں بہن, اور یہ ہونا بھی چاہیے. تب جا کے ہمارے یہ خوبصورت جو بچے ہیں نا, تب جا کے ان کی خوبصورت تربیت ہوتی ہے. مرد کے بس کی بات نہیں ہے. ایک ڈائپر چینج کر کے دکھاؤ اپنے بچے کا, ہاں ایک ہی مرتبہ کر کے دکھاؤ, نہیں کر سکتے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا, اور ان کی ایسی جو ہے نا ساختار ان کا ایسا بنایا, اسٹرکچر ان کا ایسا بنایا کہ خود بخود ان کی طرف راغب ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تربیتی ماحول میں بھی بچوں کی, جو لڑکے ہیں ان کی تربیت الگ ہے, ان کی تربیت کا سٹینڈرڈ اسلام میں, اور جو لڑکیاں ہیں ان کی تربیت کا الگ سٹینڈرڈ. آپ کتنا بھی لے کے آئے, یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں ابھی, اس کو گڑیا لے کے دے دو, پکڑے گئے نہیں پکڑے گا. اس کو مثلاً کیا چاہیے, اس کو مثلاً بائک چاہیے, مثلا اس طرح کی کار چاہیے چھوٹی جس کو چلائے مثلاً, یا مثلا آج کے دور میں جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرون چاہیے اس کو. لیکن اگر بیٹی ہوگی گھر میں تو وہ یہ کرے گی بابا میرے لیے ایک ڈال لے کے آؤ, فلاں ڈال. اور توجہ کریں آپ, اس یلغار میں جو آج پورے عالم پر ہے, جو عالم غرب کا لائف سٹائل ہے اور اس کا حملہ, اس نے اس چیز کو پرکھا, سمجھا. عالمی استعمار نے, سامراج نے اس چیز کو بالکل, یعنی اس کا بلو پرنٹ نکال کے رکھا اور اس کو ریڈ کیا. سائیکالوجی بچوں کی فلاسفی پوری طرح سے. لہذا 2 ٹائپ کی گیمیں بنا دی. پلے اسٹور پہ ہوتے ہیں نا, دو ٹائپ کی گیمیں ہوتی ہے. ایک وہ گیمز ہوتی ہے کہ جو مثلاً عام بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے, یہ کبھی بھی مثلاً باربی کے پیچھے نہیں جائے گا, باربی گڑیا سے کھیلے گا نہیں. اس کو مثلا پاپ جی چاہیے, اس کو فری فائر چاہیے مثلا, اس طرح کی. کیوں؟
چونکہ اس کو چاہیے، اس کو ایکٹیویٹ ہونا ہے، اس کے اندر جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جوالا جو اس کے اندر ہے اس پوٹینشیل کو باہر نکالیں. لہذا وہ پلے اسٹور باہر نکال رہا ہے، پلے اسٹور کی گیم ہے. اور لڑکی کے اندر باربی کی گیمز ہوں گی اور اس طرح کی گڑیا، اور ایسی گڑیا بناتی ہیں کہ جو نیم اوریان ہوتی ہے یا بالکل اوریان ہوتی ہے. اور ہمارے بچے کہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں کہ اس طرح کی گڑیا. اب یہ گڑیا کہاں پہ ہے؟ یہ پلے اسٹور میں ہے. اب آپ بازار جائیے، اور ہماری گفتگو اس سمت میں چلی گئی. اب بازار جائے تو بازار میں جانے کے بعد آپ بچہ جو ہے نا کوئی اور چیز تلاش نہیں کرے گا. اس کے ذہن میں کیا بیٹھا ہے؟ اس بچے کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے، بھائی وہ پب جی کا جو میں نے چلایا تھا، کتنوں کو میں قتل کر رہا تھا، وہ لہٰذا یہ کہتا ہے جوسٹک لے آؤ، کیا کہتے ہیں اس کو جس کے ذریعے سے وہ گیم کھیلتے ہیں نا، یہ اس کے پیچھے رہتا ہے، کسی بھی طریقے سے لے آتے. اور بیٹی کس کے پیچھے جاتی ہے؟ ہماری بچی، وہ کہتے ہیں کہ یہ باربی کہاں ملے گی، مثلا باربی کی اور بھی مختلف شکلیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں. یہ پوری طرح سے ریڈ کیا استعمار نے، یعنی جو مغربی ثقافت اور مغربی لائف سٹائل ہے، مغربی لائف سٹائل نے ہمارے جوانوں کو، ہماری بچوں کو پوری طرح سے جکڑ لیا. لہذا وہ جس اعتبار سے چاہتے ہیں اس اعتبار سے بچے کو ڈیولپ کرتے ہیں. بچے کو اسی طرح سے کارٹون بھی بنائیں گے، اسی طرح سے اینیمیشنز بھی بنائیں گے، اور اینیمیشنز کو باقاعدہ طریقے سے ہمارا بچہ فالو اپ کرتا ہے. اس کو شاید نماز کے وقت مغرب کا شاید اس کو اندازہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا مغرب کتنے بجے ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ ہوگا کہ مثلا فلاں سیریل یا فلاں اینیمیشن یا فلاں کارٹون کتنے بجے مثلا فلاں چینل پہ آتا ہے، فلاں شو کتنے بجے آئے گا. لہٰذا اس فلسفی میں کہتے ہیں کہ آج کا انسان جو ہے نا، آج کے بچے جو ہے وہ نہیں بن پاتے خود سے، بلکہ ان کو میڈیا بناتا ہے. لہٰذا میڈیا کا زور، یہاں پہ میڈیا کے زور کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، میڈیا جو کہے گا اسی بات کو انسان بھی مانتا ہے. میڈیا اٹھاتا ہے، میڈیا سلاتا ہے، میڈیا کھلاتا ہے، میڈیا ہر کوئی چیز. لہٰذا یہ جو ایک عالمی سطح پہ جو گرفت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میڈیا کی ہے. جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہی پاور ہے، پاورفل ہے. کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، لیکن میڈیا پہ پکڑ ہے تو یہ سب سے بڑا انسان ہے، سب سے بڑا طاقتور انسان. لہذا عزیزان محترم، یہ پہلی فرصت میں کہ کبھی انسان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. اب اللہ نے ہم کو بلایا، اللہ نے ہمیں دعوت دی، اللہ نے، اور یہ دعوت جو ہے یہ دسترخوان الہی، قرآنی دسترخوان جو بچھایا، اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں لگی ہوئی ہے. ایسے ہی نا جیسے اس مہمان نے بلایا ہمیں، اور وہ میزبان دیکھ رہا ہے کہ میں نے طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان کے بچھائی ہے، لیکن ان کا مائنڈ کٹرس کی طرف جا رہا ہے، ان کا مائنڈ جو ہے دیوار کی طرف جا رہا ہے، کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی صوفے کو دیکھ رہا ہے. تو اصلی نعمتیں رہ جاتی ہیں، اصلی نعمتوں کو ٹچ نہیں کرتا انسان. کبھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ متوجہ ہے نا؟ نہیں، آپ شاید متوجہ نہیں ہو رہے. ایک سلوات بھی لہذا قرآن بھی ایک عظیم دسترخوان ہے. 114 نعمتیں، 114 ہی مان لیں ہم مثلا فی الحال 114 سورہ، ہر ایک سورہ میں الا ماشاء اللہ جتنی آپ نعمتیں دیکھیں گے ہدایت الہی کی وہ اس پر ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گزر جاتے ہیں. ہم کس میں الجھ جاتے ہیں؟ ہم مثلا میں نہیں کہتا ہوں تجوید ضروری نہیں ہے، مخارج ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی انسان اسی میں الجھ جاتا ہے. وہ ایک صاحب آیا کسی عالم دین کے پاس اور کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس طریقے سے پڑھتا ہوں، وہ کرتا ہوں، میں بالکل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. تو کہا بتاؤ کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں جب بسم اللہ شروع کرتا ہوں تو حرف حلقی کا خیال رکھتا ہوں، مخارج کا خیال رکھتا ہوں، قطب جد جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہوں، قلقلہ کہاں پہ ہیں اس کا خیال رکھتا ہوں. تو مولوی صاحب نے پوچھا پھر نماز کب پڑھتے ہو؟ ان سب کا تمہیں خیال ہے تو نماز کا خیال کب رکھتے ہو؟
تو وہ توجہ نہیں ہوتی, کنسنٹریشن کسی اور چیز پہ جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا. قرآن میں جذابیت ہے, قرآن نور خدا ہے, نور من اللہ وہ برہان, یہ برہان الہی ہے, قرآن نور الہی ہے اس کی طرف, لیکن ہماری توجہ کسی اور کی طرف جاتی. مثلا آپ نے قاریوں کو دیکھا ہوگا, قاری قرآن جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو تلاوت قرآن کرتے کرتے ہمارے دلوں میں کیا آتا ہے, ایک اثر ہوتا ہے نا, ایک اثر ہوتا ہے. جس کی جتنی زیادہ خوبصورت تلاوت ہوگی تو اس کا زیادہ ہی کچھ اثر پڑتا ہے. ہمارے برادران بہترین خوبصورت آواز میں پڑھتے, کتنا اثر ہوتا ہے, ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے انشاءاللہ. تو یہ اثر کس میں ہے, توجہ کرے, یہ اثر کس چیز میں, یہ اثر ان کی زبان میں ہے یا قرآنی آیات میں ہے. جب ہمارے برادران اذان پڑھتے ہیں, اذان دیتے ہیں یا قرآن کی تلاوت, کوئی قاری تلاوت کرتا ہے, مثلا عبد الباسط کو لے لے آپ مرحوم, یا کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ آگے بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تو اثر کس میں ہے؟ ہاں بیٹا بتاؤ کس چیز میں اثر ہے, اس کی آواز میں اثر ہے یا قرآنی آیت میں اثر ہے؟ کس چیز میں اثر ہے؟ آیت میں. ماشاء اللہ, کتنے مضبوط ارادے سے کہا, آیت میں اثر ہے. جزاک اللہ. کس میں اثر ہے؟ آپ لوگوں کو بہت شک ہے, شک ہو رہا ہے نا آپ لوگوں کو. اثر تو آیت میں ہونا چاہیے, ماشاء اللہ سبحان اللہ. لیکن اگر یہ اثر آیت میں ہوتا تو جب قاری یہ آیت پڑھتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, تو پھر جب میں پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے, وہاں پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس ترنم میں, جس ترنم میں وہ پڑھتا ہے, جس لائی میں وہ پڑھتا ہے, جس نغمے میں وہ پڑھتا ہے, وہ نغمہ ہمیں متاثر کر رہا ہے, اس کا تاثر ہمارے دل پہ پڑ رہا ہے. خود قرآن میں ہمیں, چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, بس ہم نے یہ سنا ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء, اس طرح سے پڑھ رہا ہے تو اس کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے. لیکن اب ہم خود سے پوچھیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک, اس کا مطلب کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہو. لہذا یہ بھی ایک ہجران ہے, ایک طرح کی محجوریت ہے قرآن کی, کہ ہم اس اصل سے غافل ہو جاتے ہیں. کبھی میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں تلاوت نہیں کرنی ہے, قرات نہیں کرنی ہے, کرنی ہے, لیکن جو حق ہے قرآن کا وہ ہے تدبر کا. تدبر کرنا تھا کہ تدبر کے ذریعے سے ہم اس حقیقت تک پہنچ سکتے. ہم نے تدبر ہی نہیں کیا. دسترخوان بچھا ہوا 114 صورتیں ہیں اور 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن میں, لیکن ہم نے کبھی تدبر ہی نہیں کیا. 6000 سے زیادہ آیتیں, ہم نے کتنی مرتبہ, کتنی ہزار مرتبہ ہم نے تدبر کیا بینی و بین اللہ, اور قرآن بار بار کے چلا رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن, تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں الجھن آتی ہے تدبر کرنے سے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو تدبر کرنے پہ اکساتے نہیں؟ اگر ہمارا بچہ جو ہے نا 1 مارکس اگر یہ کم لے کے آئے گا تو گھر پہ ڈانٹ ہی نہیں, مار بھی پڑے گی اس کو, کیوں کم لے کے آئے, اتنا میں نے تمہارا خیال رکھا. قرآن کے بارے میں ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. لہذا اس میں ہمارا بھی بڑا قصور ہے, مسلمانوں کا بڑا قصور ہے. ایک صلوات بھیجیے بار محمد والا. لہذا جب حقیقت قرآن سمجھ ہی نہیں آئی تو کس طرح سے ہم اس کو عملی شکل دیں؟ طرز زندگی یہی نا, لائف سٹائل یہی ہے کہ عملی زندگی میں قرآن ہو. استاد کراتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مان لیجئے آپ کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایک میوے کا درخت جو ہوتا ہے, پیڑ جو ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ تدبر کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا ہے کہ آ کے اس پیڑ کو ہلاؤ, اور جتنا ہلاؤ گے اتنا ہی پھل تمہاری جولی میں گرے گا, جتنا ہلاؤ. اب کتنا ہلاتا ہے انسان؟ استاد فرماتے ہیں کہ تدبر یہی ہے. تدبر کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ہلانا,
اب جس نے جتنا ہلایا اس نے وہی چیز اور اتنا ہی میوہ اور اتنا ہی پھل اس قرآن سے حاصل کیا. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اس اللہ کے درخت کو, اللہ کے اس پیڑ کو جب ہلایا تو کیا ثمرہ نکلا وہاں سے, کون سا میوہ نکلا؟ اتنی بڑی ہمت تھی کہ وہاں سے میوے اور جو ثمرہ تھا وہ نظام ولایت ائمہ معصومین علیہ السلام. یہ بڑی ہمت تھی کہ اتنی اس طریقے سے اس پیڑ کو ہلایا کہ نکال ہی لیا وہاں سے نظام ولایت فقیہ کو. ہم تھوڑا سا بھی ہلا نہیں پاتے. اب جس کے پاس ہمت ہی نہیں ہے تو وہ ہلاتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی اب اتنی قدرت ہی نہیں ہے. یہ قدرت کہاں سے آتی ہے؟ یہ روح کے اندر پیدا ہوتی ہے, جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جس کا جو ہمارے پاس ہے وہ بے انتہا پاور جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. لہذا ہم گرفتار ہو گئے, ہم جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں الجھ کے رہ گئے. وہ ایک استاد تھے, وہ فرماتے تھے کہ ہم اگر آیتوں کے ترجمے پہ کام کرتے اور اس کے مفہوم پہ کام کرتے, کچھ کتابیں بھی بنی تھی آشنائی با مفاہیم قرآن کے عنوان سے, کہ آپ کچھ دنوں میں یعنی کچھ صفحات کو آپ کچھ کلمات کو آپ کو پڑھنا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو پورے قرآن کا ترجمہ خود بخود آئے گا, اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں, میں جو سمجھ رہا ہوں کیا چیز ہے وہ. لیکن ہم اس طرح سے آغاز نہیں کرتے اپنے قرآن کا, قرآن سیکھنے کا, قرآن فہم کرنے کا, قرآن کو سمجھنے کا, قرآن کو تدبر کرنے کا. وہ فرماتے تھے کہ مثلاً یہ مشکل عوام کی بھی نہیں ہے بلکہ حوزے کی بھی ہے. حوزے میں بھی یہ مشکل ہے. جب ہم حوزے میں پڑھتے ہیں, حوزے علمیہ میں پڑھتے ہیں, تو عربی کے قواعد میں وہ کیا کتاب ہوتی ہے, وہ صرف ہوتی ہے یا علم نحو ہوتا ہے ادبی اعتبار سے. تو وہاں پہ جو پہلی مثال دی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی مثال ہم دیتے ہیں ضربہ زید امرن, ضربہ زید امرن. ضربہ زید امرن سے مراد کیا ہے؟ یعنی زید نے امر کو مارا. ضربہ کے معنی ہے مارنا. ضربہ زید امرن یہ کامن مثال ہے. پہلی مثال یہ ہوتی ہے, یاد کرنی پڑتی ہے بھائی. ضربہ ضربو ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما. تو کہتے ہیں کہ وہ لڑکا جو حوزے میں گیا تھا ایڈمیشن کے لیے وہ بھاگ گیا وہاں سے, تو اسے پکڑ کے لائے, بھائی تم بھاگے کیوں؟ کہا وہاں تو مار پیٹ ہوتی ہے. وہاں صرف کہتے ہیں کہ ضربہ کا مطلب ہے کہ اس نے مارا. اور کہا اتنا ہی نہیں بلکہ ہوتا ہے پھر ضربہ, ان دونوں نے مارا. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے ضربو, سب نے مل کے مارا. تو کہا یہ جو مار پیٹ ہے, میں مار پیٹ کے لیے تھوڑی گیا تھا, میں کچھ سمجھنے کے لیے گیا تھا. کہا نہیں ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ سمجھ جاؤ. کہا اتنا ہی نہیں, پھر اس کے بعد آتا ہے ضربت, یعنی اس ایک عورت نے بھی مارا. ضربتا, ان دو عورتوں نے مارا. ضربتن مثلا یا ضربنا, یعنی ان سب عورتوں نے مل کے مارا. لہٰذا عورتیں ایک طرف مارتی ہیں, مرد ایک طرف مارتے ہیں. بھائی مجھے نہیں جانا, مجھے نہیں سیکھنا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے, یعنی یہ استاد کراتی بھی فرماتے ہیں, ظاہراً استاد کراتی صاحب بھی اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز میں چلے گئے, ہم اٹھا کے جو ہے نا وہ قرآن سے مثال لاتے, قرآن سے مثال لیتے, مثلاً قرآنی مثالیں دیتے, تو بچوں کے اندر وہ ایک جذبہ بڑھتا, بچوں کے اندر وہ ایک عشق پیدا ہو جاتا, رغبت پیدا ہو جاتی. جیسا بچے کو جب آپ نے پہلے ہی فرصت میں کہا ضربہ مارو, مارتا ہے, مارنے دو, تو بچے کے اندر وہ جذابیت پیدا نہیں ہوتی ہے. عزیزان محترم, لہذا محجور ہو جاتا ہے قرآن. بس حقیقت میں اگر جو الہی طرز زندگی اپنانا ہے, الہی طرز زندگی اپنانے کے لیے یا قرآنی طرز زندگی اپنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی حقیقت کی طرف جائیں, قرآن میں تدبر کریں, اور قرآن جس مقصد کے لیے بھیجا گیا اس مقصد کی خاطر ہم قرآن کی تلاوت کریں, نہ کہ اپنے مقصد کے لیے. لہذا قرآن کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دیکھیے قرآن نے بہت سارے محور بیان کیے,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مہجوریت سے نکالنے کے لیے مہجور مت کرو قرآن کو. مہجور یعنی آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. شادی کا پورا فارمولہ کون پیش کرتا ہے؟ قرآن پیش کرتا ہے. لیکن ہم نے اس فارمولے کو شادی میں امپلیمنٹ نہیں کیا. کیوں؟ مجھے پتہ نہیں شاید یہاں کا ماحول ہوگا. یعنی شادی میں ہم کسی قاری کو لے کے آتے ہیں, پھر اس سے کہیں گے بھائی آدھا گھنٹہ جو ہے نا قرآن پڑھو, تلاوت قرآن کرو. ہاں ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, ویسے دیکھیے جزاک اللہ, کہتے ہیں کہ انڈونیشیا میں ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ انڈونیشیا میں ہوتا ہے, ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہم نے ایسا کیا نا, مثلاً آدھے گھنٹے کے لیے کسی کو بلا کے لائیں, تو ایک صاحب فرما دیتے, پھر کہیں گے مولانا صاحب یہ تھوڑی شادی ہے, کون مر گیا, کیا ہوا, کس کی موت ہوئی, کیا ہو گیا, پہلے گھر والے رشتہ دار باقی سب ادھر سے پٹک کے ماریں گے, کیا کر رہے ہو, خوشی کی محفل ہے, اور خوشی کی محفل میں قرآن پڑھتے ہیں. یعنی تصور ہے نا, خوشیاں ہی خوشیاں, خوشیوں کے دنوں میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں. لہذا ہم نے مہجور کیا قرآن کو آہستہ آہستہ. اور قرآن کا تصور یہی ہمارے ذہن میں آیا. وہ ڈاکٹر رفیع صاحب ایک دن مثال دے رہے تھے کہ ایک بندہ تھا, اس نے کہا میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں, تو ماہ رمضان میں میرا شوق ہوتا ہے, میں پھر قرآن چونکہ جانا ہوتا ہے, ٹیکسی چلانا ہوتا ہے, تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں پڑھوں, ٹائم نہیں ملتا, تھکاوٹ ہوتی ہے, تو میں قرآن جو ہے نا آن کر کے سنتا ہوں ٹیکسی دوران. تو ایک صاحب آئے, تو اس نے کہا مجھے, یعنی ہاتھ دیا اور کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. تو جیسے وہ میری ٹیکسی میں بیٹھا, تو اس نے دیکھا نا کہ قرآن چل رہا ہے, تو فوراً اس کے منہ سے نکل گیا کہ کون مر گیا, کس کی موت ہوئی. یہ ہم نے اتنا وہ بنا دیا. مثلاً بعض جگہوں پہ مثلاً ایسا ہوتا ہے, رائج یہ ہے کہ رسم اس طرح سے ہے, اگر شادی کی محفل ہو رہی ہے, یا مثلاً فرض کرے ایام محرم ہیں, مجالس ہے, محافل ہیں, تو اس میں تبرک بانٹنے سے پہلے فاتحہ دلاتے. صحیح, فاتحہ دلاتے ہیں, یہاں پہ بھی دلاتے, ہمارے یہاں بھی اس طرح سے فاتحہ دلاتے ہیں کچھ تبرک بانٹنے سے پہلے, یا جو نظر ہوتی ہے اس کو کھلانے سے پہلے فاتحہ دلاتے ہیں. اب اگر شادی کی محفل ہو تو کسی میں جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھلانے سے پہلے فاتحہ دلائے. جرت کوئی نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ چونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ میتوں سے مخصوص ہے بھائی, اور کسی کے ساتھ نہیں. اور کیا بھی ہم نے یہی, یعنی پوری زندگی ایک فرد کی جو ہے نا وہ سیئات میں گزر جاتی ہے, برائیوں میں گزر جاتی ہے, اور جب حالت احتضار کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا آ جاؤ تھوڑا قرآن پڑھ لے اس کے لیے. کیوں؟ تاکہ اس کی جان کنی میں آسانی ہو, اس کی جو جان نکل رہی ہے اس میں تھوڑا اس کو سہولت ہو کوئی فراہم. تو وہ بونس پوائنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں قرآن کو, بونس پوائنٹ کے لیے. بھائی اب اس کی چونکہ جان نکالنی ہے تو نہیں نکل پائے گی, لہذا قرآن پڑھو. یہ مہجوریت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. یہ آبائی سلسلہ ہے ہمارا, یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہماری رسم و رسومات ہے کہ جس نے قرآن کو مہجور سے ہی نہیں بلکہ مظلوم بنا دیا. اب جب قرآن کا یہ حال ہے تو نہج البلاغہ کا کیا حال ہوگا؟ نہج البلاغہ کا کیا حال ہوگا؟ لہذا وہ مولا جو کل کوفے میں مظلوم تھے آج عالمی کوفہ میں مظلوم ہے. پھر بھی ہم اس بہانے میں کہ ہمیں ایک آیت کا ثواب ایک قرآن کے ختم کے برابر ملے گا یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں, لیکن نہج البلاغہ کی مظلومیت, نہج البلاغہ کی اتنی مظلومیت کہ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا نہج البلاغہ کھول کے, پڑھنے کی تو بات ہی نہیں. اور کہتے بھی ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھنا مولانا اتنا سخت ہے اور اتنے گاڑے موٹے الفاظ اس میں ہیں. ارے کبھی اس دل سے آؤ نا جس دل کے لیے مولا علی فرماتے تھے آ جاؤ میری ان باتوں کو سنو. نہیں جاتے ہم اس کی طرف.
یہ نہج البلاغہ کہا. استاد انصاریان فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ سے بڑھ کر صحیفہ سجادیہ وہ تو سب سے زیادہ مظلوم ہے. اس کی طرف تو کوئی کسی نے نام بھی نہیں سنا. بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. لہٰذا یہ جو عظیم استاد کراتی صاحب فرماتے کہ میں نے جتنا بھی علم حاصل کیا وہ میں نے قرآن سے حاصل کیا. ہمارے اندر الحاد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دین کی طرف پھر بڑے ہو کے رغبت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیوں ہم دوسرے معنوں میں جاتے ہیں؟ چونکہ قرآن سے ہماری وہ انس جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا یہ حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے کہ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ کہ جب یعنی اس زمانے کے فتنوں نے آپ کو گھیرا ہو اور ان فتنوں میں آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ تو قرآن کی پناہ میں جاؤ نا. قرآن کی پناہ ہم نے نہیں لی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کی پناہ لیں گے اس کی پناہ لیں گے لہٰذا بے پناہ ہو جاتے ہیں. حقیقت میں وہ حقیقی درد جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. درحال کہ یہ کلمات جو ہے فرماتے ہیں نبی کہ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ کہ یہ شفاعت کرنے والا ہے مشفع ہے. اس کے بعد تمہیں کسی اور دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہارے لیے ہر چیز روشن ہو جائے گی. تمہاری زندگی کا ہر مرحلہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر سے بہتر ہوگا. لیکن اگر تم اس قرآن کے پاس گئے, اگر تم قرآن کے محضر میں آ گئے اور قرآن کے سائے میں آپ نے زندگی گزارنا شروع کی. تو عزیزان محترم, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو اس تہذیب سے نکالیں, اور وہ جو تہذیب ہم نے بنائی ہے کہ قرآن خاص جگہوں پہ اور خاص مقامات پہ اور خاص پیریڈس کے لیے ہم نے پڑھنا ہے, اس سے گزرنا ہے. گزر جا عقل کی رہ گزر سے کی یہ نور. کبھی ہوتا ہے نا عقلی پیمانوں پہ انسان سوچتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں گزر جا عقل کی رہ گزر سے کی یہ نور, چراغ راہ منزل نہیں ہے. یہ چراغ راہ ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے, منزل اللہ. لہٰذا اس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے. عزیزان محترم, لہٰذا یہ مہینہ قرآن کو محجوریت سے نکالنے کا مہینہ ہے. لیکن اگر ہم نے تدبر کیا, اگر تدبر نہیں کیا, خالی تلاوت کی, خالی قرات کی, خالی فاتحہ کے لیے, خالی نظر کو قبول کروانے کے لیے, صرف اس لیے کہ مجھے ثواب ملے, ان مسائل کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر ہم نے قرآن کو پڑھنا چاہا تو ہم نے ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ 100 گنا ہم نے قرآن کو محجور کر دیا. اس محجوریت سے نکالے. تدبر قرآن, صرف ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, ایک آیت ہر دن, ایک ہی آیت آپ تدبر کریں, اس کو لکھ لے اپنی جگہ پہ, نوٹ کریں یہ آیت ہے. میں بزنس مین ہوں, بزنس میں میرے لیے یہ آیہ کریمہ شفا بخش ہے کہ مجھے کبھی حلال سے دور نہیں کرے گی, مجھے حرام میں کبھی انوالو نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ کہ یہ جو ہم نے جو کہا, ہم نے جو سنا, ہم نے جو پڑھا, پروردگار ہمیں ان سب کلمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی ناصران امام اور ناصران قرآن میں قرار دے. محجوریت سے قرآن کو نکالنے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے ولی عصر حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ہمارے نائب امام خامنائی اور مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی و دیگر مراجع کرام, اساتذہ کرام, علماء حق کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ مدام رکھے. ان سب کی ہر بلا سے محفوظ رکھے, ان سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے جوانوں کو, نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ہماری ماں بہنیں جو یہاں پہ آتی ہیں, پروردگار ان سب کی حاجتوں کو روا فرمائے. پروردگار جو یہاں پہ نظر و نیاز کرتے ہیں, ان سب کی نظروں کو مقبول فرمائیں اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.